ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا کہ اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی حکمران نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تخت حوادث زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اور آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت طاؤس تھا۔ اس حوالے سے جاوید چودھری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وقت کا دوسرا نام گردش ہوتا ہے، یہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ اگر آج تخت پر بیٹھے ہیں تو آپ پلے باندھ لیں، آپ کبھی نہ کبھی بطور مجرم اس تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دنیا کا متبرک اور عظیم ترین تخت تھا، وہ تخت بھی ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت اس وقت لندن میں برٹش پارلیمنٹ کے قریب چرچ میں پڑا ہے اور دنیا کا مہنگا ترین تخت طاؤس تھا۔ نادر شاہ درانی اسے خچر پر لاد کر ایران لے گیا تھا۔ بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ خدا لوگوں کو آزمانے کے لیے انہیں چند دنوں کا بادشاہ بناتا ہے اور پھر اپنا تخت واپس لے کر اس پر کسی دوسرے کو بٹھا دیتا ہے۔